یہ ذات علی اگر اسلامی تاریخ کا اول سے لے کر آخر تک جائزہ لیا جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ تاریخ اسلام کا کوئی ایک لمحہ بھی بنا علی کے وجود کے آپ کو نظر نہیں آئے. بس کہا کہ میں جملے بولتا جاؤں، یہ خلاصہ کلام تھا کہ دین و شریعت کا لمحہ لمحہ مرہون منت ہے علی ابن ابی طالب. اور عزیزو، ابو طالب سے شجاعت نسل میں علی تک آئی، اور پھر اسی فاتح خیبر و خندق و بدر و حنین سے شجاعت منتقل ہو کر عباس تک آئی. اس لیے کہ جب ہر مرحلے پر علی نے یہ دیکھا کہ ہم ہی پنجتن ہیں جو محافظ اسلام بھی ہیں اور دین کے قافلہ سالار بھی ہیں، تو ایک مرتبہ علی کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ آج تو ہم ہیں. دیکھیے ایک چیز عرض کر دوں کہ کربلا میں پنجتن کی یادگاریں تھیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ کربلا میں پنجتن تھے. بھائی یادگار محمد بن کر علی اکبر آئے تھے، ہاں یادگار محمد بن کر علی اکبر آئے تھے، اور حسین تو خود موجود تھے یادگار زہرا بن کر، اور تصویر حسن بن کر، اور جو ایک یادگار بچتی تھی تو علی کی. تو علی کے دل میں تمنا کیوں نہ پیدا ہوتی کہ میرے آقا رسول کی بھی ایک یادگار ہوگی، خاتون جنت کی بھی فاطمہ کی بھی ایک یادگار ہوگی، میرے لال حسن کی بھی ایک یادگار ہوگی، میرا بیٹا حسین تو خود موجود ہو گیا، یعنی سب کی طرف سے دین اسلام کو کربلا میں بھی بچایا جائے گا، تو میری نمائندگی کیسے ہو؟ آزادارو، بہت بڑا جملہ ہے اگر محسوس کر لے. عباس نام ہے، کربلا میں علی کی نمائندگی کرنے والے کا. کربلا میں جس نے علی کی نمائندگی کی ہے اسے عباس کہتے ہیں. اور یہ دنیا اپنی اوقات کے اعتبار سے تمنائیں کرتی ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ علی کی وقعت و حیثیت کو کیا کوئی کائنات کا انسان سمجھ سکتا ہے؟ جو مختار کائنات ہے علی، خزانہ کائنات کی چابیاں جس کے ہاتھوں میں ہیں، جس کی ایک مرلی اور اشارے پہ کائنات پر ابالا ہو جائے، وہ مختار کائنات، وہ مولا کائنات. بتائیے اب اگر اتنا صاحب اختیار ہونے کے بعد کسی کی تمنا کرتا ہے تو اس تمنا کی کیا اہمیت ہے، یہ سمجھنے کے لیے خود یہی جملہ کافی ہے کہ عباس وہ ہے جس کی تمنا علی نے کی ہے. ہاں آزادارو، دوپہر میں میں عرض کر رہا تھا کہ جناب عقیل کے بھی دل میں آپ نے تمنا پیدا کر دی تھی، لیکن ہاں عزیزو ایک شجاع بیٹا تو علی کو بارگاہ قدرت سے ملا، لیکن اس بیٹے کو اپنی شجاعت دکھانے کا موقع نہ ملا.
جملے پھر مصائب کے سنتے ہی چلیے کہ جوہر شجاعت دکھانے کا موقع کیسے ملتا. عباس کے وجود میں دو رخ ہیں, دو رخ ہیں عزیزو عباس کے وجود میں, اور سب کے وجود میں ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب جناب عقیل سے مولا کائنات نے خواہش ظاہر کی تھی کہ بھیا میں ایک بہادر قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ بہادر بچہ پیدا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اثرات ماں کی طرف سے بھی بچہ لے کے آتا ہے نا. اولاد میں ماں کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور اولاد میں باپ کے بھی اثرات ہوتے ہیں. عزیزو علی کو عباس ملے. علی کا وجود دو چیزوں سے مل کر بنا ہے. ایک فاطمہ پلابیہ جناب ام البنین کے دودھ سے, اور ایک علی ابن ابی طالب کے خون سے. ماں کا خون شامل ہے, ماں کا دودھ شامل ہے اور باپ کا خون شامل ہے. عزیزوں دونوں طرف سے کمالات آتے ہیں. اب بس جب عباس سمجھ میں آ گیا کہ عباس میں کچھ حصہ علی کا ہے اور کچھ حصہ جناب ام البنین کا ہے, تو عزیزوں ایک جملہ کہوں گا کہ کربلا کے میدان میں جس عباس کو لوگوں نے دیکھا ہے, ام البنین کا عباس دیکھا ہے لوگوں نے, علی کا عباس نہیں دیکھا. عباس کو موقع ہی نہ ملا کہ عباس وہ عباس بن کے دکھاتا جو علی کا عباس تھا. قسم خدا کی ہر مرحلے پہ ہم نے دیکھا عباس ہمیں بس وہی عباس نظر آیا جو ام البنین کا عباس تھا. اور عزیزو یہ جملہ میں نہ کہتا, میں نے چھوٹے باتیں دیکھے جس کی بنیاد پر یہ مجھے کہنے کا حق حاصل ہوا, اور یہ دونوں روایتیں ریاض القدس کی ہے کہ جب جناب ام البنین کا عقد ہو گیا تو جناب ام البنین دنیا باپ کی زوجہ کو, دنیا باپ کی زوجہ کو ماں کہتی ہے, اور کسی کے بھی باپ کی زوجہ بن جانے والی خاتون کو بھی ماں کہے جانے کا حق حاصل ہوتا ہے. لیکن قسم خدا کی جب جناب ام البنین کا عقد ہوا ہے تو صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ جناب ام البنین اور اس کے بعد چوکھٹ پر آئی, اور سب سے پہلے چوکھٹ پر انہوں نے اپنی پیشانی رگڑی اور پیشانی رگڑنے کے بعد گھر کے اندر گئی اور جانے کے بعد کہا کہ میرے شہزادے حسن اور حسین کا بتایا گیا کہ فلاں حجرے میں آرام کر رہے ہیں. ام البنین تیزی کے ساتھ حجرے میں گئی, ایک ہاتھ سے حسن کا پیر پکڑو, ایک ہاتھ سے حسین کا پیر پکڑو اور جائے میرے شہزادوں, ساری کائنات ماں کہتی ہے, وہ ماں اپنے کو کنیز کہہ رہی ہے. تو یہ ام البنین کو دیکھا. اب آؤ ایک چھوٹا سا واقعہ 2 منٹ کا جناب عباس کا دکھاؤں, جس کی بنیاد پر میں نے کہا کہ کربلا میں جو عباس لوگوں نے دیکھا وہ ام البنین کا عباس دیکھا. علی کا عباس بن کے دکھانے کا موقع عباس کو ملے ہی نہیں. عباس تب دکھاتے کہ میں علی کا عباس ہوں. شب عاشور ہے, اگر مسائل میں تو کمی ہوگی نہیں, ٹھہر ٹھہر کے سنے اور میں بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں گا. اس لیے کہ غازی کے ذکر میں اگر عاشور میں کمی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں شہزادی زہرا کے بعد
लेकिन वो मेरे साथ कहता है कि मैं भी अपने साथ सिर्फ अपना एक बेटा लेकर आऊंगा। हुसैन, तुम भी अकेले में खैमों से निकल कर दूर जरा, तुम भी अकेले आओगे और तुम भी अपने साथ अगर लाओगे तो फकत अपने बेटे। मैं अकेला आऊंगा, तुम भी अकेले आओगे। मैं अपने साथ अपना बेटा लाऊंगा तो तुम भी अपने साथ अपना एक बेटा ही लेते आओगे और कोई साथ में न होगा। हुसैन ने कहा ठीक है, हमें ये गुफ्तगू शर्त के साथ मंजूर है। बस अज़ादारों शब आशूर आ गई, रात का सन्नाटा छा गया। एक मरतबा इमाम हुसैन खैमे से निकले। अरे हुसैन का कासिबा हर वक्त नजर रखता था कि कहीं मेरे आका में कोई आँच न आ जाए, मेरे आका पे आ जा रही तो मेरा जीना दुश्वार। हाँ, हुसैन खैमे से निकले। अब्बास ने देखा कि हुसैन के पीछे पीछे अली अकबर चले जा रहे हैं, हुसैन के पीछे पीछे अली अकबर चले जा रहे हैं। अभी हुसैन चंद कदम आगे बढ़े थे, हुसैन अभी चंद कदम आगे बढ़े थे, आपको कुछ आहट महसूस हुई कि जैसे कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा है। इमाम मुंह तक नहीं देखते, इमाम समझ गए कि मेरा मुहाफिज अब्बास मेरा कौन हो सकता है। वहीं पे ठहर गए और ठहरने के बाद कहते हैं भैया अब्बास, भैया अब्बास, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि हमारे और हमारे साथ के दरमियान ये मुआहिदा हुआ है कि हम दोनों अकेले में बातें करेंगे, वो भी अपने साथ एक बेटा लेकर आएगा और मैं भी अपने साथ एक बेटा लेकर जाऊंगा। भैया अब्बास, इस वास्ते नहीं समझे अजीजों, यानी इमाम जो जगह जगह पर अब्बास ढूंढते आ रहे थे ना, इमाम वो होकर भी इमाम ने मुनासिब न समझा कि ये कहे कि भैया अब्बास वापस जाओ। अरे जुमला न बोल सके, इतना कह के ठहर गए। इसलिए भैया
नाम शहादत नोश करने लगे। अज़ादारों, हुसैन मज़लूम कभी हबीबी का जनाजा लेकर आए, कभी सुहैल का जनाजा लेकर आए, कभी मुस्लिम का जनाजा लेकर आए, कभी कासिम के पामाल लाशों को लेकर आए, कभी अली अकबर के सीने से बच्ची का फल निकाला। यहाँ तक कि जब कोई भी न रहा तो एक मरतबा अब्बास नामदार आए और आकर कहते हैं, आका मुझे लौने की रजा दे दीजिए। आज तफसीली मसाइल नहीं पढ़ सकता, बस मुख्तसर कर रहा हूँ। इमाम से जब इसरार ज्यादा बढ़ा तो एक मरतबा इमाम ने कहा, भैया अब्बास, अरे तुम तो हमारे लश्कर के अलमबरदार थे, लेकिन अब जाना ही चाहते हो तो जाओ, अहले हरम से भी एक बार रुखसत हो लो। जनाब अब्बास आए, सानिया ज़हरा को अलविदा कहकर चलना चाहते थे। जनाब ज़हरा ने कहा, भैया कहाँ जा रहे हो? सकीरा की बारी की सबीर करना है। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, भैया बैठ जाओ, भैया बैठ जाओ, मुझे कुछ याद आ रहा है। जनाब अब्बास बैठ गए। ज़ैनब ने एक मरतबा अब्बास के शाने पे हाथ रखे, कहा, भैया मुझे यकीन हो गया हमारी चादरें छिप जाएंगी। अब्बास के सर पे लगा